حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبطحي السراج المنير الغر الميامين طه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد خالق کون مکان مالک ارض و سما اپنی محکم و معظم کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت بخشی. یہ معیار یہ ملاک قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے معین کر دیا کہ کوئی برابر نہیں. رسولوں میں بھی ہر رسول ایک جیسے نہیں، نبیوں میں بھی ہر نبی ایک جیسا نہیں. کسی کو اولو العزم بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو بنایا. جب تاریخ انبیاء میں برابر نہیں ہو سکتا ہے تو تاریخ انسانیت میں بھی کوئی برابر نہیں ہو سکتا ہے. جب تاریخ انبیاء میں کوئی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، اعمال، کردار، افعال، فضل و کمال کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فوقیت بھی ملتی ہے، برتری بھی ملتی ہے، فضیلت بھی ملتی ہے. اسی اعتبار سے دنیا کے لوگوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک معیار کے نہیں ہیں، سب ایک فضل کے نہیں ہیں، بلکہ جیسے جیسے کردار انسان کا سنورتا جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ مقرر بنتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے کردار سنورے گا، جیسے جیسے کردار پروان چڑھے گا، اور جیسے جیسے ان کی محبتیں ان لوگوں سے بڑھتی چلی جائیں گی کہ جنہیں پروردگار عالم نے افضل و برتر بنایا ہے، ویسے ہی ویسے یہ انسانیت کا کارواں بھی
فضل و کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس میں ہمارے یہاں نہ کوئی اصغر ہے، نہ کوئی اکبر ہے، نہ کوئی میانہ ہے۔ اصغر اسی وقت ہوتا ہے جب کردار پست ہوتا ہے، اکبر اسی وقت بنتا ہے جب کردار اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ کردار کی بلندی اور کردار کی بنیاد پر انسان بزرگ ترین بنتا چلا جاتا ہے۔ میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کرتا، میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں۔ لائق ذکر سبھی نہیں بنے ہیں، لائق عظمت سبھی نہیں بنے ہیں، لائق تذکرہ کوئی اور نہیں بنا ہے۔ وہی بنا ہے کہ جس نے اپنے کردار کو ائمہ اطہار یا انبیاء کرام کے کردار میں جس نے اپنے کردار کو ڈھال دیا، تو پیغمبر نے اسی کو ابو ذر بنا دیا، اسی کو سلمان بنا دیا، اسی کو عمار بنا دیا، اسی کو مقداد بنا دیا، اسی کو حجر بن عدی بنا دیا۔ تو جیسے کردار انبیاء اور ائمہ کے کردار میں ڈھلتے چلے گئے تو وہ کل بھی لائق ذکر تھے، آج بھی لائق ذکر ہیں، قیامت تک لائق ذکر رہیں گے۔ تو ہم بھی اگر چاہیں تو ان کی سیرتوں کو اپنا لیں اور اپنانے کے بعد اپنے نام کو ان کے ناموں سے ملاتے چلے جائیں۔ جب ہمارے نام ان کے ناموں سے ملیں گے تو وہ بھی لائق ذکر بن جائیں گے، ہم بھی لائق ذکر بن جائیں گے۔ ایک سوال موت ناقابل انکار حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً اس وقت۔ ہر انسان ڈرا ہے، ہر انسان سہما ہے۔ عبرت کا مقام تو یہی ہے کہ جب پورا عالم، پوری کائنات، پوری دنیا اس خوف میں ہے کہیں ہمیں یہ مرض نہ ہو جائے، کہیں ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اس سے بہتر عبرت کا مقام کوئی اور وقت نہیں آئے گا۔ اب ہم اگر چاہیں تو اپنے کردار کو انہی ایام میں سنوار بھی سکتے ہیں، سدھار بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی بھی خطا ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے ہم اس سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں، توبہ بھی کر سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، حقوق الناس کو ادا بھی کر سکتے ہیں۔ جس کا مال لیا ہے اسے دے بھی سکتے ہیں، جس کا مال چھینا ہے اسے واپس بھی کر سکتے ہیں، جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ سکتے ہیں، جس پہ تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ کینہ ہٹا دیں، بغض ہٹا دیں، نفرت ہٹا دیں، عداوت کو ہٹا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی اپنے گھر سے ہی نہیں ہوتی، صلہ رحمی تمام برادری کے ساتھ ایک دو انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے، یہ معصوم نہیں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کی عمر 3 برس، قدرت نے اس کی عمر کو 3 برس کا لکھ دیا، لیکن اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے چاہنے والوں سے جا کے ملتا ہے، مانا کہ غلطی اس کی ہے، لیکن جا کے اگر یہ مل جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، جو بھی شکوہ شکایت گلہ ہے اسے دور کرتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کوئی تجارت نہیں ہے۔ 3 سال کو اللہ 33 سال میں بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹروں کے یہاں جانے کی کوشش کر لے گا، بیماری ہوئی ہے تو جتنی انتھک کوشش کرنے کی وہ پوری ہمت باندھے گا، جتنا پیسہ ہے، جتنا سامان ہے، جتنا سرمایہ ہے،
وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے خرچ کر کے اپنے کو بچانے کی کوشش کر لے گا، لیکن کبھی معصوم کے اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اگر ہم سے کوئی ناراض ہے تو پہلے جا کے اسے راضی کر لے تاکہ معصوم کی حدیث صادق آ جائے، 3 سال ہماری 33 سال میں تبدیل ہو جائے۔ ایک اور سلوات جیسے مال پاک ہو جاتا ہے، اعمال پاک ہو جاتے ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے، موت مؤخر ہو جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا تھا کہ دنیا جہان میں کوئی نہ کوئی رنجش ہر انسان کے پاس ہے، اس رنجش کو ختم کر کے فضل و کمال کے درجے پہ پہنچنے کے لیے ہم اس زمرے میں آ جائیں کہ جس کو معصوم چاہتے ہیں اور ہمارے رسول بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اسلام کے سامنے جب ایک شخص آتا ہے اور آن کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے قبیلے والے ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے قبیلے والے ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے قبیلے والے ہم سے دشمنی و بیزاری رکھتے ہیں، کیا میں بھی یہی کروں؟ رسول اسلام نے کہا نہیں، تم یہ تمنا تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگر وہ دور بھاگنا چاہتے ہیں تو تم ان سے ملنے کی کوشش کرو، اگر انہوں نے تمہارا حق چھینا ہے تو تم انہیں معاف کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ہمارے پاس یہ چھٹکارا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیں، اگر وہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو ہمیں ملنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ بیدار ہو جائیں، یہی سے ہم اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ تمہید ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مرحوم کے درجات کو پروردگار عالم بلند فرمائے۔ دیکھیے پڑھنے کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہو۔ تقریباً 20 سال سے میں بجھر آ رہا ہوں۔ 2000 میں شہر اعظم گڑھ آیا اور 2020 تو کچھ دنوں کے بعد میں بجھر ہی مجھے کہ اپنا ہی گھر ہو گیا۔ ایک اور سبا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، سب کو ہم نے دیکھا ہے۔ یہ لوگ محمد وغیرہ یہ جتنے بھی جوان طبقہ ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے سامنے جب ہم بجھر آئے، سب نے پڑھنے کی کوشش کی اور سب اچھے سے اچھا انہوں نے درس حاصل کیا، پڑھا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، احکام کی تعلیم حاصل کی۔ یہ مرحوم بھی، انہیں بھی اشتیاق پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا اور انتھک کوشش کی کہ قرآن مجید ہمارا مکمل ہو جائے، اور انہیں کچھ بھی نہیں آتا لیکن انہوں نے کوشش کی، اور جب تک قرآن ختم نہیں کر لیا جب تک یہ مانے نہیں۔ تو یہ بلندی کا درجہ ہے، بلندی کا مقام ہے کہ عمر کی کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اگر علوم الہی کو اور زبان الہی کو سیکھنا ہو تو ہر انسان ہر عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ اب یہ جو گئے ہوں گے تو انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، چاہے عربی زبان میں کلام ہو یا اردو زبان میں کلام ہو، اس
لیے کہ یہ کلام اللہ کو لے کے گئے ہیں، اپنے سینے میں بسا کے گئے ہیں، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے، پروردگار عالم اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ نماز روزے کے پابند تھے، ساری چیزیں تھی، ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں ان کی کوشش کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ قرآن کریم اور اچھی طریقے سے انہوں نے پڑھ کے بتایا۔ تو آج بھی سویرا ہے، ابھی بھی جنہوں نے نہ پڑھا ہو اب سے بھی قرآن کریم کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس کا پورا گھرانہ بخش دیا جاتا ہے۔ بچے کو اگر قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس کا گھرانہ بخشا جاتا ہے۔ جو خود انسان پڑھ کے جائے گا تو پروردگار عالم کی کتنی رحمت ہوگی، کتنا فضل ہوگا، کتنا کرم ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھو۔ فضل و کمال ہے انبیاء کرام کا، ہر نبی ایک جیسا نہیں، سارے نبیوں میں ہمارے نبی کا جو درجہ و مقام و عظمت ہے وہ کسی اور نبی کی نہیں۔ سب سے بافضل نبی، سب سے باعظمت نبی، اور اس کے علاوہ جب نبی افضل ہے سارے نبیوں سے تو امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ توجہ کریں، صرف نبی ہی افضل نہیں ہے، کنتم خیر امت، تمہاری امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ نبی افضل، امت افضل۔ نبی کے لیے تو کمال حاصل ہے، لیکن امت کے لیے جب تک وہ کمال حاصل نہ کرے، جب تک امت اس فضیلت کی منزل میں پہنچ نہیں سکتی، اس لیے کہ مولا امیر المؤمنین علی ارشاد فرمایا کہ اگر عقل شہوت پہ غالب ہے تو یہ ملائکہ سے اچھا ہے، اور اگر شہوت عقل پہ غالب آ جائے تو یہ جانور سے بدتر ہے۔ توجہ کریں گے آپ، اگر جانور سے بدتر بننا ہے تو شہوت کو عقلوں پہ غالب کرے، اگر ملائکہ سے بہتر بننا ہے تو عقل کو شہوت پہ غالب کرے۔ تو خیرہ امتن اسی وقت بنے گا جب یہ اپنی عقلوں کو شہوتوں کے اوپر غالب کر لے اور جتنے بھی قدورات ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرے۔ مجھے ان ساری بحثوں میں نہیں پڑھنا ہے، مجھے تو بتانا یہ ہے کہ رسول اسلام ساری نبوتوں، ساری رسالتوں، سارے رسولوں سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہے؟ کوئی ملاک ہے آپ کے پاس؟ کوئی معیار ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت نمبر 54، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول، ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ارشاد ہو رہا ہے وما کان محمد
محمد علی ابا احد، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ رسول اسلام ہے اور خاتم النبیین، یعنی جن کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ توجہ کریں گے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک نبی آئے، ایک دوسرے سے بافضل ہوتا چلا آیا، اب ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا تو ان سے بافضل بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آخری نبی ہے۔ اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں پہلے انسان ان کو پیش کرنا شروع کرتا ہے، جو آخری درجے اور آخری کمال کی چیز ہوتی ہے اس کو سب سے آخر میں دکھاتا ہے کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے بھی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک نبیوں کو بھیجا، کہا دیکھو ان میں ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہ خاتم النبیین ہے، اب اس کے بعد نہ کوئی بہتر آئے گا نہ اس سے کوئی برتر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ توجہ کریں آپ، یہاں تک تو ہم آپ کو لے آئے اور آپ کو میں نے پہنچا دیا کہ نبیوں میں یہ سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے کے کوئی برابر نہیں، ایک دوسرے سے کوئی کم نہیں، اگر کم تو ہے ہی، آپ نے غلط بیان دے دیا۔ ایک صلوات مجھے محمد اور کوئی نبی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، ہر نبی کسی نہ کسی سے افضل ہے، ہر نبی کسی نہ کسی سے افضل ہے، یعنی ایک کم 1,24,000 نبیوں میں سب ایک جیسا نہ بن سکا۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک کم 1,24,000 نبیوں میں سب ایک جیسا نہ بن سکا۔ کسی کو کتاب ملی، کسی کو چند بیان ملا، کسی کوئی نبی گاؤں کا بنا، کوئی قریے کا بنا، کوئی گھر کا بنا، کوئی خاندان کا بنا، کوئی شہر کا بنا، کوئی ملک کا بنا، کوئی ملکوں کے حدود کو توڑا، کوئی پوری کائنات کا بنا، لیکن ہر نبی کی نبوت معین رہی، محدود رہی، لیکن ہمارا وہ نبی ہے کہ جو چرند کا بھی ہے، پرند کا بھی ہے، انسان کا بھی ہے، حیوان کا بھی ہے، پرندوں کا بھی ہے، ساری کائنات کا بھی ہے، ذرات کا بھی ہے، کوئی ایسی شے نہیں۔ اس لیے آپ کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، افضل المخلوقین بھی کہا جاتا ہے، اشرف المخلوقین بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں میں یہ درجہ ہے، نبیوں میں یہ درجہ ہے کہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، انسانوں میں بھی یہ درجہ ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی کسی فضل کا ہے، کوئی کسی معیار کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی ایمان کے 8ویں درجے پہ ہے، کوئی 7ویں درجے پہ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہے، کوئی 10ویں درجے پہ ہے، ہر ایک کا ایمان بھی برابر نہیں ہے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ نبوت میں، تاریخ انسانیت میں ہر ایک کے درجات میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں زیادتی ہے، لیکن سب ایک جیسا نہ بن سکا۔ لیکن ایک تاریخ ایسی ہے اور ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے یہاں سب برابر ہیں۔ ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے یہاں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، 12 نہیں، 13 نہیں، 14 تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، پہلا بھی محمد اور آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، سب کے سب محمد نظر آئے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے۔
سب کے یہاں تو معیار رکھ دیا. اور قرآن کریم کی آیت بھی گواہ وما ننسخ من آیت او ننسها ناتی خیر منها او مثلها. میں اپنی نشانیوں کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا کہ جب تک کہ اس سے بہتر نشانی یا اسی کے جیسی نشانی نہ بھیج دوں. بہت توجہ کیجیے گا. جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک بہتر کا سلسلہ رہا. ایک دوسرے کے اوپر فوقیت ملتی رہی، لیکن خاتم النبیین کے بعد اب جو پروردگار عالم نے ہادی بنائے وہ مثل بنائے. توجہ کیجیے گا، وہ مثل بنائے. اب ان میں کوئی ایک دوسرے سے برتر نظر نہ آئے گا. جو محمد کہیں گے وہی علی کہیں گے، جو علی کہیں گے وہی حسن کہیں گے، جو حسن کہیں گے وہی حسین کہیں گے، جو حسین کہیں گے وہی زین العابدین کہیں گے. یہاں تک کہ قائم آل محمد بھی وہی کہیں گے. نہ قول میں فرق ہوگا، نہ رفتار میں فرق ہوگا، نہ کردار میں فرق ہوگا، نہ صورت میں فرق ہوگا، نہ سیرت میں فرق ہوگا، نہ خون میں فرق ہوگا، نہ روح میں فرق ہوگا. صلوات. خاموشی سے اگر سن رہے ہیں تو یہی ہم ختم کر دیں. لیکن حیدری صلوات ایصال ثواب کی مجلس ہے. یہ ایصال ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جانے والے کے درجات کو بلند کیا. قرآن خوانی ہوتی ہے تو اس سے بھی، اور سورہ فاتحہ بخشا جاتا ہے تو اس سے بھی، اور مجلسیں ہوتی ہیں تو اس سے. تاریخ اسلام گواہ اس بات کے اوپر ہے. جو قرآن پڑھیے آپ، سورہ حمد پڑھیے تو اتنا ثواب آپ کو ملے. یہ سورہ پڑھیے تو اتنا ثواب ملے، اور یہ دعا پڑھیے تو اتنا ثواب ملے، یہ نماز پڑھیے تو اتنا ثواب ملے. لیکن کسی میں یہ ضمانت نہیں ملی کہ یہ پڑھیے گا تو کان کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ پڑھیے گا تو زبان کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ پڑھیے گا تو آنکھ کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ کریے گا تو بدن کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ پڑھیے گا تو پاؤں کا گناہ معاف ہو جائے گا. ایک در ایسا ملا ہے اور ایک ذات ایسی ہمیں ملی ہے جسے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حلال مشکلات کے لیے ملتا ہے کہ اگر فضیلت علی کو سنا تو کان کا گناہ معاف ہو جائے گا. اگر فضیلت علی کو زبان سے بیان کیا تو زبان کا گناہ معاف ہو جائے گا. اگر فضیلت علی کو دیکھا تو آنکھ کا گناہ مٹ جائے گا. اگر فضیلت علی سننے کے لیے آپ آئے تو آپ کے پیروں کا گناہ معاف ہو جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. اگر فضیلت علی کو آپ نے سینے میں بسا لیا تو آپ کے سینے کا گناہ معاف ہو جائے گا، دل کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو ہم یہ ایصال ثواب میں علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ جتنا ثواب ہو سارا ثواب مل جائے، جتنا گناہ ہو سب دھل جائے. صلوات. سنتے رہتے ہیں آپ ذکر علی نبادا حب علی نبادا النظر الى وجہ علی بن ابی طالب نبادا سید مجالس کل ذکر علی بن ابی طالب لأن ذکر ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. یہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں.
لیکن تاریخ بشریت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے افضل، برتر ہمارے نبی کو چھوڑ نہ کوئی نبی گزرا ہے، نہ کوئی وصی گزرا ہے۔ عام لوگوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ جب کوئی نبی مولائے کائنات کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی نبی سوائے ہمارے رسول اسلام کو چھوڑ کے کوئی بھی نبی ہمارے حلال مشکلات مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ ہاں مطلب یہ ہے کہ دلیل میں قرآن سے دوں گا، ادھر سے نہیں دوں گا۔ ایک اور صلاۃ پڑھو محمد مولائے کائنات سے افضل کوئی نہیں۔ ہر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 4۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت کریمہ ہے، وَمَنْ حَاجَّكَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ دیکھیے میں اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے کہ جس میں کوئی بھی جرأت نہیں کر پایا کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ آیت تطہیر میں لوگوں نے اہل بیت کو داخل کرنے کی کوشش کیا، اگرچہ نہیں ہے۔ آئے انفاق میں لوگوں نے انگوٹھی دے کے اپنے آپ کو شامل کرنا چاہا، اگرچہ وہ شامل نہیں ہوئے۔ لیکن آیت مباہلہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضل و کمال کے اوپر پوری کائنات پہ سب سے افضلیت کی دعوے دار۔ جب عیسائیوں نے سنے ہیں آپ مباہلے کو، میں بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو نہیں، نصارہ نجران 300 آئے تھے جس میں 70 عالم تھے، اور 70 میں 4-5 جید عالم تھے جو سب سے زیادہ بافضل باکمال اپنے یہاں کے مانے جاتے تھے، جس میں جاسلیر تھا، جس میں عاقب تھا، جس میں سید تھا، جس میں اسقف تھا۔ یہ 4 اپنے پورے قبیلے کے ہونہار سب سے بڑے عالم تھے، جسے ہم اپنے عالموں کو درجہ دیتے ہیں کہ عالم سے بڑا ہم کسی اور کو نہیں مانتے، ویسے نصارہ بھی انہی 4 لوگوں کو مانتے تھے جو بہت ہی بزرگ اور جید تھے۔ جب رسول اسلام کی خدمت میں فاران کی پہاڑی سے عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد رسول اسلام سے بڑا علمی سوالات ہوئے اور ان سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوتی رہی، اور رسول اسلام نے
سارے سوالوں کا جواب دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ تم نے اپنی کتاب میں خود پڑھا ہے، تمہارے نبیوں نے خود ہمارے آنے کی بشارت دی ہے، لاجواب ہو گئے، لیکن ہوا و ہوس، منصب، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر حاوی رہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اقرار نہیں کریں گے، ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تب رسول اسلام نے، ایسا نہیں کہ رسول اسلام جواب نہیں دے پائے، رسول اسلام خاموش نہیں کر پائے، رسول اسلام نے ان کے ہر سوال کا جواب بھی دیا، اور جواب دینے کے بعد ان کی زبانوں کو خاموش بھی کر دیا۔ اس کے بعد رسول اسلام نے مباہلے کا پیغام دیا کہ تم اپنے لڑکوں کو لاؤ، ہم اپنے لڑکوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو کم سے کم آیے مباہلہ اس بات کی سند ہو گئی ہے کہ مباہلے سے ہوتا کیا ہے، دو ہی فریق ہوتے ہیں، ایک حق والا ہوتا ہے، ایک باطل والا ہوتا ہے۔ دو ہی فریق ہوتے ہیں، ایک حق والا ہوتا ہے، ایک باطل والا ہوتا ہے۔ حق والا کیا کرے گا؟ لعنت بھیجے گا۔ باطل والا کیا ہوگا؟ رسوا ہو جائے گا۔ اب اس مباہلے میں آیا کون تھا؟ مباہلے میں آیا کون تھا؟ یا تو حسنین ہیں، یا تو علی ہیں، یا تو فاطمہ ہیں، یا تو محمد ہیں۔ اب یہی 5 لوگ ہیں جو سچے نظر آتے ہیں۔ اب ان 5 کے مقابلے میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی آ جائے تو سمجھئے یہ جھوٹا ہے، سچے صرف یہی لوگ ہیں۔ سلام ارادہ تو یہ تھا کہ مدینے کے سارے لوگ رسول اسلام ہم کو دبانے کے لیے پورا لشکر لے کے نکلیں گے، لیکن جب مدینے کے قلعے کا دروازہ کھلا، پہاڑ کے اوپر سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا کون ہے، تو صرف رسول اسلام ہے، صرف شہزادی ہے، صرف 2 چھوٹے بچے حسنین ہیں اور مولائے کائنات۔ وہیں سے یہ لوگ بے بس ہو۔ ارادہ یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ پورا لشکر آیا تو ہم مباہلہ کر لیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو اسقف نے پوچھا یہ جوان کون ہے، یہ بچے کون ہیں، یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ جوان ان کا داماد، ان کا چچیرا بھائی علی ابن ابی طالب، یہ حسنین ان کے نواسے، اور یہ بیوی خود رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی۔ تو اسقف نے کہا اتنی متانت اور اطمینان سے یہ آنے والا آ رہا ہے، اس کے یہاں نہ کوئی شک ہے، نہ شبہہ ہے، نہ کوئی تردد ہے۔ یہ آنے والا جب آ رہا ہے تو اسے پورا اطمینان ہے، پورا اطمینان ہے، نہ پیروں میں لرزش ہے۔ ہم تو سوچے تھے کہ ہم 300 ہیں کہ یہ ہزاروں کے لشکر کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کو نہ لیا، صرف اپنا بیٹا، اپنے دونوں نواسے، مولائے کائنات، شہزادی کون ہے، صرف 5 لوگ ہیں۔ کہا یہ طے ہے کہ اگر یہ اطمینان نہ ہوتا تو جنگ کے میدان میں عذاب کے موقع پر پہلے انسان اپنے قریبی لوگوں کو پیش نہیں کرتا۔
جنگ کے میدان میں عذاب کے موقع پر جو اپنے عزیز ترین لوگ ہوتے ہیں انہیں محفوظ رکھتا ہے، قوم کے لوگوں کو آگے لاتا ہے، لیکن یہ صرف اپنوں کو لے کے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے نبیوں سے سیکھا تھا، جو اپنے نبیوں سے پڑھا ہے، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، کہ ان کے علاوہ نہ کوئی سچا ہے، نہ ان کے علاوہ کوئی افضل ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن عالی میں، اب جو دلیل مجھے دینا ہے وہ میں پیش کر دوں، اگر وقت رہا تو ایک حدیث بھی، ورنہ یہیں سے میں آپ کی رحمت تمام کر دوں گا۔ ایک حیدری سلوات پڑھتے، اس میں لفظ جو پروردگار عالم نے استعمال کیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کم سے کم رسول نے دعویٰ کیا ہے تو رسول کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہوتا۔ رسول نے ابنا کہا، اس لیے حسنین علیہ السلام رسول کے بیٹے شمار ہوتے ہیں قرآن کے روح سے۔ رسول کے بیٹے شمار ہوتے ہیں قرآن کے روح سے۔ نساءنا جو استعمال کیا، یہ صرف عورت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے قرآن میں، بلکہ بیٹی کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ جب فرعون نے مردوں کو چھوڑنا شروع کیا، عورتوں کو ذبح کرنا شروع کیا، تو قرآن نے یہ استعمال کیا، نذبحنا اولادکم ویستحیون نساءکم، ہم مردوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیں گے اور عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ نساء کی جگہ پہ رسول اسلام نے جناب سید عالمیان کو، لیکن جہاں لفظ انفسنا ہے، کوئی تاریخ ہمیں بتا دیتی، کوئی بھی تاریخ، کہ نفس کی جگہ پر کسی اور کو رسول اسلام لائے۔ جتنے سنی شیعہ مورخ ہیں، سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نفس کی جگہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں گیا۔ اب ہماری بات یہاں تک جب پہنچ گئی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تمام اولیاء سے افضل ہے، تو ہمیں آپ انصاف سے بتلائیے کہ نبی کے نفس کی جگہ پہ کون ہے؟ نبی کے نفس کی جگہ پہ حلال مشکلات مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، جب ہم نے آپ کے سامنے یاد کر دیا کہ علی سے افضل، رسول اسلام کو چھوڑ کے علی سے افضل نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی وصی ہے، سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہے۔ اور رسول اسلام نے مولائے کائنات کو اپنا نفس بتایا ہے۔ جب مولائے کائنات کو نفس بتایا ہے، اب میرا رسول آدم سے افضل، نوح سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، ایوب سے افضل، زکریا سے افضل، سارے نبیوں سے افضل۔ جیسے جیسے ہمارا نبی افضل ہے، ویسے ویسے نفس رسول اور صرف رسول نے نہیں کہا، اللہ نے بھی اپنا نفس
نفس اللہ بھی کہہ دیا. توجہ کریں, نفس اللہ کوئی اور ہے؟ نفس اللہ کوئی اور ہے؟ آپ وہ آیت پڑھتے ہیں شب ہجرت والی, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. وہاں نفس اللہ بن کے نظر آئے, یہاں نفس محمد بن کے نظر آئے. تو ہمیں دنیا والوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ نبی کے بعد اگر سارے نبیوں میں افضل کوئی ہے تو میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حدیثیں تو بہت ہیں, بے شمار حدیثیں ہیں اہل سنت سے بھی اہل تشیع سے بھی, لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. لیکن 20 رمضان مسائل ابھی نہیں پڑھا, 20 رمضان سن 40 ہجری, رات کا وقت, سارے چاہنے والے باہر کھڑے ہیں دروازے کے اوپر. آدھی رات ڈھلنے لگی, مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن یہ ہمارے چاہنے والے آئے ہیں, انہیں بلا. امام حسن علیہ السلام نے جا کے بلایا. چاہنے والوں کا مجمع مولا امیر المومنین کے بستر کے چاروں طرف سے کھڑا ہو گیا, اور زخمی حالت کو دیکھ کر سسکیاں لے لے کے لوگ رو گئے. سب کی خیر خیریت پوچھتے رہے مولا, اور سب کو بیان کرتے رہے. اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفتدی. آج جو میرے مولا نے فرمایا کہ پوچھنا ہے پوچھ لو, لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ آج تھوڑا کم سوال ہم سے کرنا ہے, اس لیے کہ ہم زخمی عالم ہیں. زیادہ سوال آج ہم سے نہ کرنا. پہلے جب سلونی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ان لفظوں کو نہیں لگاتے تھے, اس لیے کہ صحت تھی, جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھے گا. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کائنات میں کہ آج تک اس منبر سے سلونی کا دعویٰ کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا سوائے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. کوئی بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو سلونی کا دعویٰ کرے, آغاز میں بھی انجام میں بھی ہر وقت. اس کے بعد ساسا ابن سوہان آگے بڑھے. سب نے اپنے اپنے سوالات کیے, لیکن جو میرے موضوع کے مطابق ہے, اپنے موضوع میں میں جس بات کہنا چاہتا ہوں, یہ آگے بڑھے. اور آگے بڑھ کے کہا مولا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا بقیہ انبیاء آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ کے افضل؟ تو مولا نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا ابھی, اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا کبھی ہے. لیکن چونکہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمتوں کو چھپاؤ نہیں.
اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اس کے بارے میں زبان کھولو، اور تم نے جو سوال کیا ہے اللہ نے ان سارے فضائل کی نعمتوں کو ہمیں عطا کیا ہے، اب ہم ان فضائلوں کو چھپائیں گے نہیں بلکہ بیان کر کے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ اب مولا بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں افضل ہوں۔ اے مولا کیوں آپ افضل ہیں جناب آدم سے؟ کہا اس لیے میں افضل ہوں کہ جناب آدم کو جتنی نعمتیں تھیں سب عطا ہو گئی جنت میں، لیکن ایک حلال منحیہ، ایک حلال چیز کو جناب آدم کو منع کیا تھا پروردگار، لیکن اس منحی عمل کو انہوں نے انجام دیا۔ لیکن ہمیں کوئی چیز منع نہیں تھی، کوئی چیز منع نہیں تھی، لیکن میں جب تک زندہ رہا اس گندم کو میں نے استعمال نہیں کیا۔ یہ قرب الہی کی بہترین دلیل ہے کہ جو غیر منحی چیز ہو، جس کو منع نہ کیا گیا ہو، اسے اللہ کے قربت کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہمشیر بھائی گھڑی دیکھ رہے ہیں، بس یہ آخری بات ہے، ختم کر دیا میں نے۔ یہ مولا آپ افضل ہیں یا جناب نوح افضل ہیں؟ مولا نے فرمایا، یہ آخری وقت میں بات بتا رہا ہوں، آخری وقت کیا میں افضل ہوں؟ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ان کی امت نے انہیں ستانا شروع کیا تو انہوں نے بارگاہ یزدی میں بددعا کے لیے ہاتھ لگائے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین حیا، اے پروردگار اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی کافر عیار رہنے نہ پائے۔ اس نے جناب نوح نے جتنی لمبی عمر ملی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن میں نے خطبہ شخصیہ پڑھیے، وفی عینی قضا صبرت فی العین قضا وفی الحلق شہا، میں نے اس وقت بھی صبر کیا جب میرے آنکھوں میں کانٹے پڑے ہوئے تھے اور میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے مشکل مرحلے میں بھی میں نے بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ کمزوری کی علامت ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا یہ قوت کی علامت ہے۔ حدیثیں بہت ہیں، تسلسل بہت بڑا ہے، لیکن بتانے وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا، یہ میرے صحابہ جاؤ، خدا حافظ، اب ہماری اور تمہاری ملاقات اور روز حشر۔ یہ کہنا تھا کہ پردے کے اندر سے رونے کی آواز ہے۔
साहबियों याद रखना, यही कूफा है, इसी कूफे में हमारी ये बेटियां आएंगी, इनका ख्याल रखना। तवज्जो करेंगे आप। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मज़लूम करबला, सिवाय गमे हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब आज़ादार। उसके बाद जब ये मजमा चला गया तो मौला ने अपनी बड़ी शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को करीब बुलाया और करीब बुला के अपने सर को उनके बाजुओं के ऊपर टेका और न जाने क्या राज और नियाज किया, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ पता कब चला, उस वक्त पता चला कि जब अली की बेटी कूफे के मैदान में लुटी हुई असीर हो के पहुंचती है और वहां से गुजरती हुई जब शाम के दरबार में आती है, तो जब अली की बेटी ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ती और गम की वजह से बैठ जाती है, सैयदे सज्जाद ने पलट के पूछा, ए बुबी अम्मा क्या थक गई है? आका नहीं बेटा, अरे मैं थकी नहीं हूँ, मेरे बाबा ने वक्त आखिर मेरे बाजुओं पे सर रख के एक वसीयत किया था, ए ज़ैनब जो शाम के बाजार में आना, कस्र में यजीद में आना, तो मेरा ख्याल रखना, मेरा सब्र करना। अरे मैं आऊंगा तुमसे मुलाकात के लिए, अरे मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ, चलो उठो सैयदे सज्जाद, मेरा बाबा आ गया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मज़लूम करबला के। हाँ आज़ादारो, मरहूम का 40वां बड़े ही एहतमाम से जितने लोग थे गुस्ल में शरीक हुए, कफन में शरीक हुए, दफन में शरीक हुए, जितना हो सकता था हर एक ने ताज़ियत पेश किया, पुरसा पेश किया। लेकिन कभी सोचा कि सैयदे सज्जाद को कोई पुरसा देने गया? कभी सोचा आपने जनाब सकीना को कोई पुरसा देने गया था? कभी आपने एहसास किया जनाब ज़ैनब को किसी ने पुरसा दिया? कभी आपने ये एहसास किया उम्मे कुलसूम को किसी ने पुरसा दिया? नहीं अज़ादारो, किसी ने पुरसा नहीं दिया। किसी ने ताज़ियाने मारे, किसी ने कोड़े मारे, किसी ने तुर्रे मारे, किसी ने कान से गोशवारों को छीना, कानों की लबों को फाड़ा, किसी ने दामन में आग लगाई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। आज़ादारो, वो भी वक्त आता है, वो भी वक्त आया कि जब बीवियों को असीर किया जाने लगा, ऐसे आलम में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो अपने माजाए हुसैन के लाशे के करीब पहुंचती है और उन्होंने तवाफ करना शुरू किया। जब भाई के लाशे का तवाफ करना शुरू किया, बहन भाई को पहचान न पाती। जब बहन भाई को पहचान न सकी, एक मर्तबा कहती है, अंताखी, क्या तू ही मेरा भाई है? क्या तू ही मेरा भाई है? अब जो ज़ैनब ने देखा, चारों तरफ से तवाफ करना शुरू किया। सैयदे सज्जाद ने देखा, ए पुपी अम्मा, अरे बाबा के जनाजे में क्या तलाश कर रही है? कहा, ए बेटा, अरे मैं जगह देख रही हूँ कि कोई जगह बदन में खाली है जहाँ ज़ैनब पोसे ले सके। हर जगह तीर है, हर जगह जख्मी है, कोई जगह इस जिस्म नाज़रीन की खाली नहीं है। कटी हुई गर्दन पे ज़ैनब ने अपने लबों को रखा। ए परवरदिगार, गवाह रहना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गमे मज़लूम करबला के। आज़ादारो, हाँ शहज़ादे जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, ए बुबी अम्मा,
एक भी अम्मा आपने कटी हुई गर्दन का बोझा क्यों लिया, कटी हुई गर्दन का बोझा क्यों लिया? कहा बेटा बदल में कोई जगह खाली नहीं थी कि जहाँ मैं बोझा लेती, लेकिन हाँ मुझे वो बचपन का वक्त याद है कि एक दिन मैं सहने खाना में लेटी थी। अरे जब धूप मेरे ऊपर आ रही थी तो मेरे माँ जाए हुसैन ने अपने आवाज से साया किया था, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन आज मेरे सर पे चादर भी नहीं है कि मैं अपने माँ जाए हुसैन के लाशे पे अपनी चादर डाल सकूं। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमता अबीहा व बालिहा व बनीहा। जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक़ का, वास्ता है चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम का। हाज़रीन मजलिस की तमाम दिली मुरादों को मुस्तजाब फरमा। ये परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक़ का, वास्ता है चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम का। शियाम हैदर करार जहाँ कहीं भी उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अज़मात आलियात मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, उलमाए आलाम मराजीन किराम उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर कायम दायम। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक़ का, वास्ता है चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम का। मुल्क इमाम ज़मान रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक़ का, वास्ता है चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम का। आलम तशय्यो या इंसानियत के नाते जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी हों, परवरदिगार इस खौफनाक वबा से उन्हें महफूज फरमा। परवरदिगार इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा ताकि दुनिया कुफ्र जहालत से पाक और साफ हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए परवरदिगार मरहूम के दरजात को बुलंद फरमा, इनके गुनाहाने कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, इनके पसमंदगान को सब्र जज़ील इनायत फरमा, इनके दरजात को आइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इनका शुमार फरमा, इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा के हक़ का, वास्ता है चहादा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वक्त का इमाम हर वक्त बेचैन है, हर वक्त इस इंतज़ार में है कि कब ज़हूर हो और हम अपने जद्द अमजद के कातिलों से इंतकाम ले सकें। परवरदिगार उसके ज़हूर में ताजील फरमा। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मक़बूल जनाब अली अकबर इब्ने उर्फ अली असगर इब्ने जवाद हुसैन को